اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 دسمبر 2022 ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 سے کریں گے۔ پچھلی کلاسز میں ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125، 26، 27 اور 28 ان آیات میں ابراہیم رسول اللہ کے مقام کو دیکھ لیا تھا، اور اس میں اللہ نے ان کی جو ذمہ داری لگائی تھی اس پر تفصیل سے بحث کی کہ وہ ذمہ داری ہر اس شخص کی ہے کہ جو ابراہیم رسول اللہ کے مقام کو اپنا مصلی بناتا ہے۔ اسی طرح اس موقع کو بھی قرآن نے بیان کیا جس میں ابراہیم رسول اللہ اور اسماعیل، یہ دونوں ابراہیم اور اسماعیل دونوں کعبہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے، اور ان کے دل سے جو پکار تھی وہ بھی ہم نے ان آیات میں دیکھ لی تھی، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، ہمارے رب ہم سے اس عظیم کام کو قبول فرما لے۔ اور ساتھ میں رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یہ الفاظ یہ دل سے ان کے جاری ہو رہے تھے، اپنے رب کو پکار کر ایک ہی بات کہہ رہے تھے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ میں پہلے بھی اس کو بیان کر چکا ہوں کہ کعبہ بیت اللہ، اس کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو اس سے منسوب کر لیا، وہ اول تو اہل البیت بن گیا اور ساتھ میں اس کو امن حاصل ہو گیا۔ اور یہاں پر ابراہیم کی دعا بھی یہی ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ یہ کچھ مقامات ایسے ہیں جس کو قرآن نے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے، الفاظ کی زیادتی کے ساتھ بھی بیان کیا ہے۔ ابراہیم کہہ کیا رہے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اے میرے رب اس شہر کو، اب یہاں پر ھذا بلدا آیا ہے اور ایک مقام پہ ابراہیم کے الفاظ آئے ہیں ھذا البلد ال کے ساتھ، یعنی کہ یہ ایک معروف اور مشہور شہر تھا جس کے بارے میں ابراہیم ان کے دل سے یہ کلمات ادا ہو رہے ہیں، اپنے رب سے یہ کلام کر رہے ہیں کہ رب اجعل ھذا البلد۔ یہ کوئی غیر معروف جگہ نہیں تھی جس کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے، یہ مشہور و معروف جگہ تھی جس کو ال کے ساتھ قرآن نے بیان کیا۔ اور یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے کہ یہ ایک شہر تھا، کوئی بیابان نہیں تھا۔ ہمارے ہاں تو بیت اللہ کی جو تاریخ بتائی جاتی ہے اس میں بتاتے ہیں کہ ابراہیم رسول اللہ اپنے بیٹے کو لے کر ایک بیابان میں آ گئے ہیں، اور بیابان میں آ کے جو ہے وہ پورا سینیریو ابھی ذہن میں آنا شروع ہو جائے گا نا، کس طریقے سے بیان کیا ہے وہ ببلیکل تھاٹس جو بائبل نے بیان کی ہیں، کہ ابراہیم جو ہیں وہ اپنے شیر خوار بیٹے کو لے کر، جو ہاجرہ کے بطن سے ہوا تھا، ہاجرہ وہ تھی کہ جو ان کی لونڈی تھی، ابراہیم رسول اللہ کی بھی لونڈیاں جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں۔ ایک تو وہ تھی بیوی جس کا نام سارہ بتایا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں آیا نا کہ ان کی عورت وامرأتہ قائمۃ فضحکت، جب ابراہیم رسول اللہ کو ایک بیٹے کی نوید سنائی گئی ہے تو ایک عورت، ان کی عورت کھڑی ہوئی تھی فضحکت، تو ان کی عورت کا جو ذکر آیا کہتے ہیں کہ یہ سارہ نام بتاتے ہیں، یہ بھی انجیل کے اندر بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بتاتے ہیں کہ ہاجرہ تھیں کہ جن کے بطن سے اسماعیل کی پیدائش ہوئی تھی، اور ہاجرہ جو تھیں ان سے ایک حسد پیدا ہو گیا تھا سارہ کو، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے شوہر کو اس کے بارے میں پھسلایا اور ورغلایا اور مجبور کر دیا کہ وہ اس شیر خوار بچے کو لے کر کسی بیابان میں چھوڑنے چلے جائیں اور بیابان میں چھوڑ کے آ جائیں، شیر خوار بچہ۔ اور پھر اس کی پوری کہانی بنا دی جاتی ہے کہ ابراہیم جو ہیں وہ اس مقام پہ آئے ہیں جہاں پر بیت اللہ تھا۔ میں جس انداز سے اس آیت کو پڑھ رہا ہوں، قرآن نے جس انداز سے اس کو بیان کیا ہے
کیا کوئی عقل والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ کوئی بیابان تھا جہاں پر لوگوں کا کوئی آنا جانا ہی نہیں تھا، لوگ جانتے ہی نہیں تھے اس مقام کو؟ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر صرف 3 افراد پائے جاتے تھے، ایک ابراہیم، ایک اسماعیل اور ایک ہاجرہ۔ لوگوں کا نام و نشان ایسا بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی لوگ تھے ہی نہیں، کوئی ایسا علاقہ تھا جو اجڑا ہوا تھا، وہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا۔ لیکن قرآن تو اس کو البیت کہتا ہے، ھذا البلد کہتا ہے، شہر کہتا ہے۔ شہر کسے کہتے ہیں؟ شہر تو اس کو کہتے ہیں جو آباد ہوتا ہے، جو آباد نہیں ہوتا اسے شہر کہا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ گاؤں بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، تو جو آباد نہیں ہے۔ قرآن اس کو شہر کہہ رہا ہے، بائبل بتا رہی ہے، تاریخ بتا رہی ہے، اور اسی تاریخ سے جو اخذ کردہ ہمارے پاس روایات کا انبار لگا ہوا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم جس مقام پر لے کر آئے تھے وہ مقام جو تھا وہ اجاڑ تھا، وہاں پر لوگوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ قرآن نے صرف اتنا بتایا کہ غیر ذی زرع، غیر ذی زرع تو آج بھی ہے جہاں پر زراعت موجود نہیں ہے، زمین جو ہے بنجر ہوتی ہے بیابان کے اندر، یہ بات تو آج بھی موجود ہے۔ لیکن یہ بات کہنا کہ وہاں پر لوگوں کا نام و نشان نہیں تھا، لوگ آتے جاتے نہیں تھے، قرآن نے کیا کہا؟ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، ہم نے البیت کو لوگوں کے آنے اور جانے کی جگہ بنایا ہے۔ لوگ آیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے، پھر لوٹ کے واپس آیا کرتے تھے، جو میں نے ثواب کا معنی بتایا تھا، وَأَمْنًا۔ اور روایات بتا رہی ہیں کہ ابراہیم رسول اللہ جو ہیں وہ ایسے مقام پہ اپنے بچے کو لے کے آ گئے۔ کتنے بچے کو؟ ایسے بچے کو جو دودھ پینے والا بچہ ہوتا ہے۔ ہر مقام پہ ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ ظالمانہ تصور پیش کیا جاتا ہے۔ ابراہیم رسول اللہ کے واقعے میں خصوصی طور پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو پیش کرتے ہیں یہ لوگ۔ جب میں نے قربانی کے مسئلے پہ بات کی تھی، وہاں پر کیا بیان کیا جاتا ہے کہ ابراہیم رسول اللہ کو خواب میں نظر آیا کہ اپنے بیٹے کو جو ہے بلی چڑھا دو، اور ابراہیم جو ہے وہ بلی چڑھانے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں اور گردن پہ چھری رکھ بھی دیتے ہیں، تو مینڈا آسمان سے نازل کر دیا جاتا ہے، جس کو میں نے قربانی کی شرعی حیثیت کے اندر بیان کیا تھا۔ اب وہ مینڈا آ گیا ہے، کیوں آیا ہے؟ کیونکہ وہ باپ اپنے بیٹے کی بلی چڑھانے والا ہے، جس کو اللہ کی طرف سے، خدا کی طرف سے حکم دیا گیا۔ اور دوسری جگہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شیر خوار بچے کو جس کو دودھ کی حاجت ہے، اس کو بلکتا ہوا چھوڑ کر ابراہیم وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ یعنی اللہ کو اس درجہ ظالم بتایا گیا ہے ابراہیم کے ساتھ کہ کوئی حد نہیں ہے۔ یہ ایسا واقعہ کسی اور کے ساتھ تو پیش نہیں آتا۔ جتنا بھی اللہ تو فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، تیرا رب نہ تو کوئی ظالم نہیں ہے بندوں کے اوپر، ایسی باتیں، ایسے کام، ایسے حکم کیوں دے گا؟ وہ تو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے، ہر کام کی غایت بتاتا ہے، مقصد بتاتا ہے کہ یہ کام تمہیں دیا کیوں جا رہا ہے۔ وہاں تو کوئی غایت بتائی نہیں گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ اٹھائیں اور بچے کو چھری چلانا شروع کر دیں، یا ایک چھوٹے بچے کو بلکتا ہوا چھوڑ جائیں اور جو رو رہا ہو اور باپ جو ہے وہ پیچھے پلٹ کے دیکھے بھی نہ، اور پھر اس پہ ایک نئی نئی کہانیاں گھڑ دی جاتی ہیں کہ حاجرہ جو ہیں یہاں سے وہاں بھاگ رہی ہیں، وہاں سے وہاں بھاگ رہی ہیں، بندہ نہ بشر، کسی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا پہاڑیوں پہ چڑھنے کے بعد بھی۔ یہ نا وہ 7 چکر جو صفا و مروہ کی پہاڑیوں پہ، ایک چکر سے وہاں بھاگ رہی ہیں، وہاں سے وہاں بھاگ رہی ہیں، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ یہاں تک کہ بچہ اتنا روتا ہے اور پاؤں مارتا رہتا ہے تو زمین سے پانی نکل چشمہ پھوٹ جاتا ہے، اور اس کا نام کیا بتاتے ہیں؟ آب زمزم۔ آپ تو ہے ہی فارسی کا ورڈ، عربی کا تو ورڈ بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں فارسی کو تو بڑا جو ہے وہ داخل کر دیا گیا اسلام کے نام پہ اوپر۔ نماز وہ فارسی کا ورڈ، روزہ وہ فارسی کا ورڈ، آب زمزم میں آپ جو ہے وہ فارسی کا ورڈ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ورڈ فارسی کے ہی کو شامل کیے گئے ہیں، اور اس کو اتنی پذیرائی کیوں عطا کی گئی ہے؟ اس کے پیچھے بڑی سازش ہے۔ تو اب وہ زمین سے جو ہے وہ پانی پھوٹ جاتا ہے، یہاں سے ابراہیم جو ہے اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہاں سے شیطان بھی آ گیا ہے بہکانے کے لیے۔ شیطان ساری دنیا کے انسانوں کا کام ختم کر دیا، اس نے بالکل فارغ ہو گیا ہے۔ اب فارغ ہو کے کیا کرنے آئے؟ ابراہیم کو پھسلانے کے لیے آیا، دیکھو تم اپنے رب کے حکم کو ختم کرو، بچے کو لے کے جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ تو ابراہیم جو ہیں وہ پتھر اٹھاتے ہیں، کنکریاں اٹھا کے اس کو شیطان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ معاملہ یہاں تک بتا دیا جاتا ہے۔ اور آج ہمارے ہاں جو بیت اللہ کے اندر وہ جمرہ، عقبہ، صغرا کے نام سے 3 جو پتھر رکھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ شیطان ہے۔ او بھائی، شیطان تو بہکا کے جا ہوا تھا، اب یہ شیطان یہاں پر ہے تو تمہارے پاس، تم تو خود کہتے ہو کہ شیطان جو ہے وہ پوری دنیا میں لوگوں کو بہکانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔
اب وہ پتھر کی وہ بنا دی ہے، اس کے اوپر کیا مار رہے ہیں؟ اس کے اوپر مار بھی پتھر رہے ہیں ظالم، یعنی ایک جگہ پہ نہیں آ رہے ہیں۔ پہلے کہہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہے، پھر اس کو مٹی کا بنا ہوا ثابت کرتے ہیں۔ مٹی کا تو انسان بنایا نا، اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون، انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور شیطان کو جو ہے آگ سے بنایا ہے، اور اس کا جو جگہ بنائی ہے انہوں نے وہ ساری پتھر کی بنی ہوئی ہے۔ اس پتھر پہ پتھر ہی مار کے سمجھتے ہیں کہ بڑا کارنامہ کیا ہے تو شیطان کو پتھر ماریں۔ اور بھائی شیطان کو پتھر، یہ شیطان کو پتھر مارنا ہے؟ یہ تو آپ نے جو ہے وہ صرف اور صرف عقیدے کو تسکین پہنچانا ہے۔ آپ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے عقیدے کو تسکین پہنچا رہا ہوں۔ اچھا، اس میں پھر مستضاد یہ ہے کہ رمضان کے موقع پر کہتے ہیں کہ شیطان کو بند کر دیا گیا، اور پھر بھی جا کے اس کو کنکریاں مارے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے۔ تو اب شیطان کو جب بند کر دیا گیا ہے، بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا ہے، تو اب اس کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں وہاں پر جا کے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایسے بنا دی جاتی ہیں، اور ایک پورا کا پورا قصہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہی الف لیلوی کہانی، دیو مالائی کہانیاں ٹائپ کی جو ہیں ہمیں بتا دی جاتی ہیں، اور ہم جو ہیں اس کو سچ شمار کر کے لوگوں میں اتنا رائج کر دیتے ہیں کہ آج لوگ آب زمزم لینے کے لیے جھگڑے کر رہے ہیں، اور اس کو بڑا جو ہے وہ تقدس سمجھ رہے ہیں کہ اگر آب زمزم پی لیا ہے تو ہم نے بڑا کام کر لیا ہے۔ اب تو ہمیں کوئی بیماری جو ہے وہ چھو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ ہم نے آب زمزم جو ہے اس کو چکھ لیا یا پی لیا ہے۔ اس کے بھی کئی طریقے بھی الگ ہیں، اس کی سنتیں بھی الگ ہیں، وہ بھی الگ ہی ایک بحث کا جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ھذا بلدن آمنا، یہ تو شہر تھا، تم نے بیابان بنا دیا۔ اور شہر بھی کیسا تھا؟ بلدن آمنا، اور اس کے بعد دعا کیا کر رہے ہیں؟ ورزق اہلہ من الثمرات، کہ اس شہر والوں کو، اس گھر سے منسوب ہونے والوں کو ثمرات سے رزق عطا فرما۔ ورزق اہلہ من الثمرات، رزق عطا فرما، یعنی کہ رزق جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ کوئی آزمائشیں تھوڑی ہیں اللہ کی کہ رزق کسی کے پاس سے ختم ہو جائے تو وہ بڑا مقرب ہوگا جس کے پاس رزق نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا قرآن کے بالکل الٹ کر کے ہم لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں کیا پیش کیا ہے؟ ورزق اہلہ من الثمرات، یہ جگہ قرآن نے بیان کیا ہے ورزقہم من الثمرات، اسی قصے کو آگے قرآن نے بیان کیا ہے سورہ ابراہیم کے اندر، کہ ان کے جو لوگ ہیں، اس کے جو اہل ہیں، ان کو ہر قسم کے ثمرات سے رزق عطا فرما۔ ایک جگہ اللہ خود فرماتا ہے قرآن کے اندر لإیلاف قریش، یہ جو منتشر لوگ تھے اللہ نے ان کو جمع کیا ہے، ایک جگہ پہ جمع کر دیا لا کے، ایلاف لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ آخر میں فرماتا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے ان کو بھوک سے نجات دے کر ان کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا، اور ان کو وآمنہم من خوف، ان کو خوف سے امن نصیب فرمایا، وہی جو ابراہیم کہہ رہے تھے۔ بلدن آمنا، اور ایک جگہ فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، اور آگے فرمایا ورزق اہلہ من الثمرات۔ اسی کو قرآن نے بیان فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت تھی کہ اس نے تمہیں بھوک سے نجات دی ہے، تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، کھانا دیا ہے تمہیں، اور اس کے بعد فرمایا وآمنہم من خوف، خوف سے امن تمہیں نصیب کیا ہے۔ یہ تو اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، رزق جو ہے، رزق کی فراوانیاں، بھوک سے جو ہے وہ نجات، داخلی طور پر اطمینان، خارجی طور پر کوئی مشکل نہ ہو آپ کو، ہر طریقے سے آپ امن کے اندر ہوں، مطمئن ہوں، یہ تو بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور ہمارے ہاں جو تصوفانہ زندگی کا تصور پیش کیا جاتا ہے، اس میں کیا پیش کرتے ہیں؟ جو جتنا فقر کی حالت میں ہوگا اتنا مقرب ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نعمت یہ ہے کہ ورزقہم من الثمرات، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے کہ اللہ کے انبیاء دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ان کو ثمرات سے رزق عطا فرما اور خوف سے امن نصیب فرما۔ اور ہمارے یہاں فقر و فاقہ جو ہے نا، اس کو بڑا مقرب بندوں کا جو ہے وہ شعار شمار کیا جاتا ہے، کہ مقرب بندوں کا شعار کیا ہے؟ ان کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، 2 وقت کا کھانا موجود نہیں ہوتا۔ یہ کون سا فقر و فاقہ
اللہ کے مقرب ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ کی نعمتیں تو رزق کی فراوانیاں ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ مثال بیان کی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تمہیں ایک ایسے معاشرے کی، ایک ایسی آبادی کی بطور مثال بیان کرتا ہے، آئیڈیل معاشرہ بیان کرتا ہے۔ قرآن نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اس کی کیا خصوصیات تھیں؟ کانت آمینتاً، پہلی خصوصیت یہ تھی کہ امن کے اندر ہے، خارجی طور پر کسی پریشانی کا شکار نہیں ہے۔ مطمئنتاً، مطمئن ہے، جو داخلی قوانین نافذ کیے ہوئے ہیں اس میں کوئی کشمکش نہیں پائی جاتی، کوئی پریشانی نہیں ہے اس کو کہ یہاں سے کوئی جو ہے وہ سازش کھڑی ہو جائے گی۔ آمینتاً مطمئنتاً یأتیہا رزقہا من کل مکان، یہ آئیڈیل معاشروں کی خصوصیات ہوتی ہیں کہ باہر سے اس کی خارجی پالیسی جو ہے وہ بہترین ہو، کسی کی جرت نہیں ہو اس کی طرف نظر کرنے کی، اتنا طاقت ہو اس کے اندر، امن کے اندر زندگی گزار رہے ہوں، مطمئن ہو، داخلی طور پر کوئی مسئلہ پیش نہ آ رہا ہو، سیاسی پارٹیاں، مذہبی پارٹیاں ان کے خلاف جو ہیں وہ برسر پیکار نہ ہوں، سازشی ٹولے جو ہیں وہ اپنے سر نہ اٹھائیں، داخلی طور پر بھی مطمئن ہو، خارجی طور پر بھی امن کے اندر ہو۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہوتی ہے معاشرے کی، یاتیہا رزقہا من کل مکان، ہر طرف سے رزق بھاگے چلے آئے ان کے پاس رزق کی پریشانی تھوڑی ہوتی ہیں جو نعمت والے ہوتے ہیں، جن پر اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اسی کو آگے اللہ نے بیان فرمایا فَكَفَرَتْ، یہ وہ نعمتیں تھیں جن کا انہوں نے انکار کیا، ان کو چھپایا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، وہاں پر اللہ نے انعام بیان کیا ہے ان چیزوں کو، امن کو، اطمینان کو اور رزق کو، یہ تو اللہ کا انعام ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، نتیجہ کیا بیان کیا اس کا؟ پہلے یہ آئیڈیل معاشرہ بیان کیا، ایک ایسی آئیڈیل سوسائٹی تھی، ایسا ملک تھا جس کے اندر یہ تمام چیزیں فراوانی تھی ان چیزوں کی۔ جب انہوں نے معاشرے میں تباہی کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیں اور کفران نعمت کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ نتیجہ سامنے آیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، اللہ نے ان کو مزہ چکھا دیا، کس چیز کا؟ لباس الجوع، بھوک کے لباس کا۔ یہ بھوک کا لباس تو یہ تو غضب خداوندی ہے، یہ نعمت خداوندی کہاں سے ہونے لگ گیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، خوف جو ہے یہ غضب خداوندی ہے، نعمت خداوندی تھوڑی ہے۔ نعمت خداوندی تو امن اور اطمینان ہے، اور غضب خداوندی کا ہے خوف۔ نعمت خداوندی جو ہے رزق کی فراوانیاں ہیں، غضب خداوندی کا ہے جو، بھوک، فقر و فاقہ، معاشی تنگی۔ قرآن نے ایک جگہ بیان کیا نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے ذکر سے، ہمارے قانون سے اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے اس کی معیشت تو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ تو فقر و فاقہ کب سے زینت بننے لگ گیا ان لوگوں کی؟ مومنوں کا شعار جو ہے وہ تو رزق کی فراوانیاں اور غلبہ و تسلط ہے، آئیڈیل معاشرہ ہے جس کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں نا، محسنین لفظ جو قرآن نے بیان کیا ہے، حسن پیدا کرنے والے، کہ دوسرے معاشرے ان کی طرف راغب ہوں کہ ہمیں ایسا معاشرہ بنانا ہے۔ یہ ہے آئیڈیل معاشرہ جس کے مطابق ہمیں اپنا چلن جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو بتایا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب کے جو ہیں وہ کپڑوں پہ 10 پیمند لگے ہوئے تھے۔ بھائی کیوں لگے تھے پیمند؟ کس نے کہا ہے پیمند لگانے کا آپ کو؟ قرآن نے کہا نا آپ کو پیمند لگائیں اپنے کپڑوں کے اندر؟ قرآن تو یہ اس کو غضب خداوندی قرار دیتا ہے، لباس الجوع کہتا ہے اس کو، بھوک کا لباس ہے تمہارا، یہ تو غضب خداوندی ہے، نعمت خداوندی کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو وہ راہبانہ چالیں ہیں جس کو اسلام کے نام پر اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، وہی راہبانہ جو چال تھی جس میں جو ہے وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے گداگری کی حالت میں، گداگری یعنی بھیک منگوں کی حالت میں زندگی گزارنا، یہ وہی رہبانیت ہے جو اسلام کے اندر در آئی ہے۔ عمر بن خطاب کے جو ہیں وہ 10 پیمند لگے ہوئے تھے کپڑوں کے اندر۔ فلاں بزرگ جو ہیں وہ تو مسکینی کی زندگی گزار رہے تھے، تو وہ غضب خداوندی کے اندر تھے۔ قرآن تو فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، جب انہوں نے قانون خداوندی سے اعراض کیا ہے
تو ان کے اوپر ذلت کو اور مسکنت کو، مسکینی تو مسلط کر دیا گیا ہے. تو اب کہاں ہے وہ مسکینی؟ مسکینی جو ہے وہ نعمت خداوندی ہوئی ہے، غضب خداوندی ہوئی ہے. تو تمہارے جو یہ جن کے تم قصے بیان کر رہے ہو اپنے بزرگوں کے، یہ نعمت خداوندی کے اندر تھے یا غضب خداوندی کے اندر تھے؟ قرآن تمہارے پاس معیار موجود ہے. قرآن خود بتا دے گا کہ تمہارے جو بزرگ خود ساختہ بزرگ ہیں ان کی کیا حالت تھی. نعمت کا تو لفظ ہی کہتا ہے، نعمت کا تو لفظ ہے وہ استعمال ہی عرب کے اندر اس لیے ہوتا ہے کہ جس کے اندر سرفرازیاں ہوتی ہیں. چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے جس میں شگفتگی پیدا، انسان کی چہرے پہ شگفتگی آ جاتی ہے. تنعیمہ تو ان پتوں کو کہتے ہیں نا جو پانی پہ اگتے ہیں. جو پانی پہ اگنے والے ہیں ان میں کب ہلاکت آتی ہے؟ ان میں تو ترقی اور سرفرازی ہوتی ہے. ان میں کب پھیکا پن آتا ہے؟ وہ تو شگفتہ ہوتے ہیں. تو جن پہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں ان کے چہرے خود بتاتے ہیں کہ یہ نعمتوں والے چہرے ہیں، اور جن کی چہروں پہ ذلت و مسکنت ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ غضب خداوندی کا نتیجہ ہے. اور ظالموں نے یہاں تک نہیں کیا ہے بلکہ اس کو اور اوپر تک لے گئے ہیں. محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے گھر کے اندر کھانے کے جو ہے وہ مسئلے تھے. ایک وقت کھانا کھاتے تھے 4 دن کا پتہ نہیں ہوتا تھا. اور ویسے تو کہتے ہیں نا کہ یہ جو سید ہیں وہ زکوٰۃ نہیں لیں گے، صدقہ خیرات نہیں لیں گے. آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، روایات کا. روایات میں اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بتا دیں کہ اللہ کے رسول کا معاش کا ذریعہ کیا تھا. کوئی ایک روایت ایسی پیش نہیں کی جاتی جس میں اللہ کے رسول کا ذریعہ معاش بیان کیا گیا ہو. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ایک ایک عمل جو ہے وہ روایات کے اندر موجود ہے. بنیادی چیز تو بتائیں. نبوت سے پہلے کا ذریعہ معاش بتایا تھا کہ خدیجہ سے نکاح سے پہلے جو ہے وہ بڑے کاروباری تھے اور تجارت کیا کرتے تھے. اور تجارت کے اندر بھی معاملہ کیا تھا کہ لوگوں کے سامان کو لے جا کے بیچا کرتے تھے. جو تصور پیش کیا جاتا ہے کہ خدیجہ نے پسند کیسے کیا کہ اللہ کے رسول کو انہوں نے اپنے پاس ہائر کیا ہے کہ آپ میرے سامان کو لے جا کے بیچیں، اور اپنا غلام ان کے ساتھ کر دیا. یہ پورا تاریخی واقعہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے درسی کتابوں کے اندر بھی اور روایات کی کتابوں کے اندر بھی. اس کے بعد جو سینیریو پیش کرنا شروع کیا ہے روایات نے وہ تو بڑا عجب پیش کیا ہے. انبیاء ایسے تو نہیں تھے. انبیاء تو اپنے معاش کی ذمہ داری خود سنبھالا کرتے تھے. انبیاء کو تو اللہ فرماتا ہے امام تھے، لیڈر تھے اپنی جماعت کے، اپنے ساتھیوں کے. وہ ان کے پیسوں پر پلنے والے تھوڑے تھے. یہ تو ان کے بزرگ اور ان کے اماموں کی چالیں ہیں تاکہ ان کے جو ہے وہ معاملہ سدھر جائیں. وہاں ثابت کریں گے تو یہاں پر فائدہ اٹھائیں گے، وہاں پہ اس کا جو ہے وہ منفی جو ہے وہ ایک تصور پیش کر دیں گے تو یہاں ان کے پاس کون پیسے دینے کے لیے آئے گا؟ وہ ان کو کون دے گا پھر پیسے؟ اس زمانے میں اللہ کے رسول کے اوپر گھر گھر کے جو روایتیں بیان کی ہیں اس میں یہ ایسا تصور پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول کے پاس صدقات و خیرات ہی آیا کرتے تھے گھر چلانے کے لیے. ورنہ بتائیں کہ ذریعہ معاش تھا. بہت روایت کرتے ہیں نا. بتائیں اللہ کے رسول کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کا ذریعہ معاش یہ تھا؟ وہ تو بڑے خوددار ہوتے تھے انبیاء. آپ اٹھائیں موسیٰ رسول اللہ کا واقعہ، کیسے جو ہے وہ 8 سال جو ہے وہ نوکری کی تھی مدین کے اندر. 8 سال 8 حجج کے الفاظ آئے ہیں. نوکری کرنے کے بعد محنت سے اپنے گھر کو پالا، محنت سے کرنے کے بعد پھر وہاں پر مقابلے کے لیے گئے تھے اپنے مال اور متاع کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ. جب مقابلے پہ اترے تھے تو یہ باتیں تو روایت میں موجود ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا ذریعہ معاش کیا تھا. اگر یہ بھی پیش کر دیں کہ اللہ کے رسول والی بن گئے تھے، حاکم بن گئے تھے، وہ تو بہت بات کی بات ہے. میں تو مکہ کی بات کر رہا ہوں، 13 سالہ دور نبوت کی. اس زمانے میں کیا ہوا؟ 13 سال تو مکہ کے اندر بتاتے ہیں نا، 13 سال اللہ کے رسول مکہ میں رہتے، کوئی ریاست نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہاں تو لوگ جو ہے وہ جان کے دشمن بنے ہوئے تھے. وہاں سے لے کر آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے. بھائی فاقے کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ نے کہاں حکم فرمایا ہے فاقوں کا؟ ایک آیت دکھا دی جائے جس میں اللہ کی نعمت، فقر اور فاقہ کے کوئی ایک اشارہ بھی موجود ہو قرآن کے اندر. میں آپ کے سامنے
3 سے 4 آیات پڑھ چکا ہوں جس میں غضب خداوندی قرار دیا گیا ہے فقر و فاقہ کو، اور مسکینت کو ذلت قرار دیا گیا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ کہ تو کہتے ہیں نا مسکین ہوتے تھے، بڑے مسکین ہوتے تھے، تو مسکین کون ہوتے ہیں؟ وہ تو غضب خداوندی کے ماتحت ہوتے ہیں۔ پھر پوری چین چلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر یہ معاملہ ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول کے پاس جو ہے صدقات و خیرات آیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک چبوترا بنا ہوا تھا مسجد نبوی کے پاس، جس کو صفہ کہتے تھے۔ کچھ لوگ تصوف کو صفہ سے بھی خاص کرتے ہیں، کہتے ہیں تصوف جو ہے نا یہ تو اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر تھا۔ بھائی پوچھو کہاں تھا؟ بولا وہ صفہ کا چبوترا نہیں تھا، صفہ سے تصوف بنا۔ اس صفہ پہ کیا ہوتا تھا بھائی؟ صفہ پہ اللہ کے رسول کے 70 کبار صحابہ مستقل صرف چبوترے پہ رہا کرتے تھے۔ آپ ذرا تصور دیکھیں ذرا کیا پیش کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں۔ وہ چبوترا اتنا بڑا تھا، 70 صحابہ جو چبوترے پہ رہا کرتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہی بتایا جاتا ہے وہ کچھ کام نہیں کرتے تھے۔ بھائی پھر کیا کرتے تھے؟ زندگی کیسے گزارتے تھے؟ بس وہ اللہ والے لوگ تھے، ان کی رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہوئی تھی۔ وہ بھائی رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے تمام مخلوقات کے لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں حرکت کرنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ یہ تو معاش کا رزق کا ذمہ داری اللہ نے ہر کسی کے لیے، ان کے لیے کیا خاص تھی؟ کہہ رہا ہے رزق جو ہے وہ چل کے آیا کرتا تھا ان کے پاس، تو چل کے تو آیا ہے۔ یہ سورج جو آپ کو روشنی دے رہا ہے یہ کس نے؟ آپ نے مطالبہ کیا تھا کیا؟ چل کے تو آ رہا ہے۔ ماں بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے، وہ بچہ بلک بلک کے مر جائے، آپ بولیں رزق تو اللہ نے رکھا ہے، تو رزق تو رکھا ہے، رزق پہنچاؤ تو کم سے کم، رزق پہنچانے کی تدبیریں تو کرو، رزق کے حصول کی کوشش تو کرو۔ میں درخت لگاؤں نہیں اور زمین سے جو ہے وہ بیج بوؤں نہیں، درخت جو ہے وہ بن کے سامنے آ جائے، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس دنیا میں اللہ نے رزق وافر مقدار میں رکھا ہے، مسئلہ اس کے پہنچانے کا ہے، اس کے حصول کا ہے، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سارا مسئلہ رزق کی تقسیم کا ہے، جو آج جو ہے وہ پورے ملک تباہ و برباد ہو رہے ہیں، جو بھوک سے موتیں ہو رہی ہیں، رزق کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ رزق کی موجودگی کا مسئلہ تو شروع سے نہیں ہوا اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر۔ تو کہتے ہیں 70 صحابہ جو تھے وہ صفہ کے چبوترے پہ رہا کرتے تھے، دین سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ وہ ابو ہریرہ کا ایک روایت نقل کی ہوئی صحیح بخاری کے اندر، کہتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ بھوک کے اندر اس بری طرح سے میری کیفیت ہوتی تھی کہ میں بے ہوش اوندے منہ پڑا ہوتا تھا، کہ سامنے والا آ کے مجھے لات مارتا تھا، بولتا تھا یہ مجنون ہے، تو کام نہیں کرو گے تو ایسے ہی کہلاؤ گے، کیوں کام دھندہ نہیں کرتے؟ آج بھی کوئی کام دھندہ نہیں کرے گا اور اگر بھیک مانگا ہوگا، مانگتا رہے گا، تو اس کے بارے میں لوگ کیا گمان کریں گے؟ ہم آج اگر کوئی مانگنے آیا تھا تو ہمارے جو ہیں وہ تیول جو چڑھ جاتے ہیں، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، اور اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ لوگوں کے دیے ہوئے بخشش پہ، خیرات پہ، صدقات پہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، کماتے نہیں تھے۔ نہ کمانا تو مرد کا سب سے بڑا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں پڑا ہوا تھا، وہ آتے تھے بھوک سے میری ہاتھ ہوتی تھی۔ بھائی کیوں بھوکے ہو؟ جاؤ کماؤ، کچھ کام دھندہ کرو، تمہیں اللہ فرما رہا کہ رزق حاصل کرو، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو اپنا جو ہے وہ زندگی کو وقف کر کے بولو کہ میں جو ہوں وہ کام نہیں کروں گا۔ صرف وہی سیکھنے والے تھے 70، اور باقی جو لوگ تھے وہ ابو بکر عمر کا نام بتاتے ہیں، وہ ان کو سیکھنے کی لگن نہیں تھی، وہ بھی چھوڑ کے سارا کام یہاں آئے تھے، صفے پہ بیٹھ جاتے تاکہ سب جھوٹ اور باطل ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں صرف پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک ایسی جماعت بنائی تھی جن میں نہ کمانے کی صلاحیت تھی اور نہ ان کے اندر کوئی امن تھا۔ میں نے کیا بیان کیا کہ امن اور رزق کی فراوانیاں یہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ آپ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے بارے میں یہ پیش کر دیں کہ ان کے پاس نہ تو امن تھا نہ ان کے پاس رزق کی فراوانیاں تھی، آپ خود ہی ثابت کر دیں گے اللہ کے رسول کے اوپر تو غضب ہوا تھا اللہ کا، اللہ کی نعمتیں کب ہوئی تھیں؟ یہ بڑی سازش ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں، اللہ کے رسول کی جو ہے دعوت کو باطل ثابت کرنے کی۔ دیکھیں نا کہاں سے کہاں جا رہا ہے معاملہ۔ آپ یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، کمانے کی حیثیت نہیں تھی، کماتے نہیں تھے، بد کماؤ تھے،
اللہ کے رسول کے گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے، ان کے ذریعے معاش نہیں بتاؤ اللہ کے رسول کا. ان کے جو ساتھی تھے ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے. ہر وقت جو داخلی جو اطمینان تھا ان کا وہ ختم ہو چکا تھا. خارجی طور پر امن میں نہیں تھے وہ لوگ، خارج سے ہر وقت ان کے اوپر حملے ہوا کرتے تھے. یہی پیش کیا ہے نا، ہر وقت حملے ہو رہے ہیں اللہ کے رسول کے ریاست کے اوپر زمانے میں. جو آ رہا ہے وہیں آ رہا ہے لڑنے کے لیے. بھائی کیوں آ رہا ہے لڑنے کے لیے؟ آج کے زمانے میں تو کوئی نہیں آ رہا لڑنے کے لیے پاکستان سے یا کسی اسلامی ملک سے. جس کو لڑنا یہیں آگے لڑنا. اور سازش کیا ہے؟ داخلی سازش کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا وہ سب تتر بتر ہو گیا. نہ امن ہے، نہ مطمئنہ ہے، نہ یاتیہا من رزقہا من کل مکان ہے. تو پھر کیا ہے؟ غضب خداوندی تھا وہ معاشرہ جو اللہ کے رسول نے قائم کیا تھا. بڑی خطرناک سازش ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ، صدقات، خیرات حرام تھی، یہ کہتے ہیں. اور جتنے جو مال کا روایات میں ذکر آیا وہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس یہ مال آیا ہے، اللہ کے رسول کے پاس اس نے یہ مال بھیجا ہے. وہ مال کس حیثیت سے آیا کرتا تھا؟ وہ مال کس حیثیت سے آتا تھا؟ ہبہ کے طور پہ آتا تھا. اس کو ہبہ کہتے ہیں، خیرات صدقات کہتے ہیں، اپنی جانوں کے بچانے کے نذرانے کہتے ہیں جو بادشاہت سے پیش کیے جا رہے ہیں تاریخ کی روشنی میں. تو ایک ہی چیز ہے، اس کے آپ مختلف نام رکھ دیں یا اس کو ایک ہی نام سے موسوم کر دیں، رہے گی وہ چیز وہی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک پورا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد صحابہ کا حال بھی یہ تھا کہ فقر و فاقہ کی حالت میں رہتے تھے. وہ رہبانیت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ ان کی زندگیاں فقر و فاقہ و مسکینی کے ہاتھ میں گزارا کرتی تھی. جتنا وہ مسکینی کے ہاتھ میں زندگی گزاریں گے اتنا ہی وہ اللہ کے مقرب بندے جائیں گے. قرآن کس موقع کی بیان کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. پہلی بات تو یہی تھی. امن کے ساتھ ساتھ رزق جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں نے اس دن کیا کہا تھا کہ جس کے پیٹ میں آپ کھانا دیتے ہیں نا وہ یہ اس کا خدا صرف وہ کھانا ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے جو اس کو رزق دینے والا ہے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اب یہاں پر ایک نقطہ سامنے آتا ہے. یہاں پر اللہ اور انسان کے درمیان جو فرق ہے وہ اللہ نے واضح کر دیا. انسان تھے نا، کہتے ہیں وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. تو ان کے اس شہر کے اہل کو ہر قسم کے رزق سے فراوانی عطا فرما دے. کس کو؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اب یہاں پر انہوں نے باؤنڈڈ کر دیا ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. انسان تھے نا، انسان اور اللہ کے درمیان فرق ہی یہی ہے. جذبات غالب آ جاتے ہیں انسان کے اوپر، یہ سب چیزیں انسان پر حاوی آ جاتی ہیں. انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے جذبات نہیں ہیں. پھر وہی بات ان کے اوپر غالب آ گئی. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. تو صرف کس کو عطا فرما؟ جو تجھ پر اور آخر کے دن پر ایمان لاتا ہے. اللہ نے کہا نہیں، تو انسان ہے، میں رب العالمین ہوں، رب الناس ہوں. تیری سوچ تو مقید ہو سکتی ہے لیکن میری دین جو ہے وہ مقید نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہے خدا کا تصور جو قرآن نے پیش کیا ہے. قال ومن کفر، اس نے کہا ومن کفر، جس نے کفر بھی کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. تو سوچ سکتا ہے یہ بات کہ ایمان والوں کو دے؟ میرے پاس تو ہر کسی کے لیے جو ہے وہ فراوانیاں ہیں، میں کیسے رزق ہو سکتا ہوں کسی کا؟ یہ ہے اللہ اور یہ ہے انسان. وہ چاہے کسی بھی مرتبہ وہ فائز ہو، انسانیت کے درجے سے باہر نہیں نکل سکتا. ابراہیم نے آخر کا بات وہی کہی، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. رزق اس کو دے جو ایمان لاتا ہے. بولا نہیں، تیری سوچ محدود ہے. ومن کفر فأمتعہ قلیلا، چاہے کفر کرتا ہے تو کفر کرے، میں تو صمد ہوں، اللہ الصمد ہوں، میں مجھے کیا پرواہ. فأمتعہ قلیلا،
میں اس کو ضرور بالضرور فائدہ پہنچاؤں گا، تو کیسے باؤنڈ کر سکتا ہے؟ یہ ہے خدا جس کو ہم مانتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے نا، میں کہہ رہا اس دن کہ آپ پیش تو کریں وہ چیز، وہ باتیں تو قرآن تو یہ بحث ہی نہیں کرتا نازل کس پہ ہوا کس پہ نہیں ہوا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھیں، فاتو بصورت من مثلہ، اس کے صورت لے کر آؤ، اپلائی تو کرو پہلے، پھر نتائج خود سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بحثیں چھوڑ دو کہ محمد پہ نازل ہوا، احمد پہ نازل ہوا، کس پہ نازل ہوا۔ قرآن تو شخصیات کی باتیں نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے وما محمد الا رسول، محمد تو رسول کے سوا کیا تھے بتائیں ذرا۔ محمد کا شرط ایک رسول کا تھا، قد خلت من قبلہ رسول، ان سے پہلے رسول گزرے نہیں ہیں کہ جانتے نہیں ہو، گزر چکے نا ان سے پہلے رسول۔ تمہیں تو نظام کی کوشش کرنی ہے، نظام دیکھو ذرا کیا اصول بیان کر رہا ہے قرآن۔ شخصیات کا گھڑا ہوا ہوتا تو یہ الفاظ ہوتے۔ یہ ہے وہ فرق جو قرآن وضاحت کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ شخصیات پہ گھڑا ہوا ہوتا تو یہ لازمی طور پر اس میں جذبات کہیں نہ کہیں امڑ کے آ رہے ہوتے سامنے۔ کہتا ہے نہیں، ومن کفر فامتعہ قلیلا، تو سوچ سکتا ہے یہ بات، میرے پاس یہ چیزیں باؤنڈڈ نہیں ہوتی ہیں، میں نے قانون بنا دیا ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کہ ببانگ دہل میں نے اعلان کر دیا ہے، اس کائنات کے اندر جو چیز بھی حرکت کر رہی ہے اس کی رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ تو کون ہوتا ہے مجھے باؤنڈ کرنے والا کہ میں صرف ایمان والوں کو رزق دوں گا؟ میرے پاس رزق کی فراوانیاں ہر کسی کے لیے ہیں، جو اس قانون کے مطابق، اس کائنات میں جو قانون ہے اس کے مطابق کوشش کرے گا وہ رزق پائے گا۔ قرآن نے کہا نا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میرے وہ بندے جن کے اندر صلاحیتیں ہوں گی وہ دنیا کے وارث ہوں گے۔ یہ تو ہم خوش فہمی میں لگے بیٹھے ہیں کہ صالحون کا مطلب نیک۔ وہ بھائی نیک تمہارے اپنے مطابق نیک، تمہارے مسلکی کے مطابق نیک، تمہارے نیک بھی تمہارے اپنے مسلک کے مطابق ہوتے ہیں، تمہاری سوچ کے مطابق ہوتے ہیں۔ صالحون کا مطلب نیک تھوڑی ہے، صالحین کا مطلب صلاحیت والا، جو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے گا میرے بندوں میں سے وہ زمین کا وارث بنے گا۔ آج دیکھ لیں وارث کون ہے زمین کا، آپ کمان کریں گے ان کو نیک ہوں؟ قرآن نے تو یہ قانون بیان کر دیا۔ یہ تو قرآن کو غلط ثابت کر دو، بولو ہاں قرآن غلط ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ سے شروع ہوئی آیت، ہم نے کتابوں میں پہلے ہی لکھ دیا تھا یہ بات کہ ہمارے بندوں میں سے صرف کون زمین کا وارث بنے گا؟ جو صلاحیتوں والا ہوگا۔ نااہل کبھی بھی اس زمین کے وارث نہیں بن سکتے، وہ صرف خواب تو دیکھ سکتے ہیں، خوش گمانیاں کر سکتے ہیں، وارث نہیں بن سکتے۔ وارث وہ بنتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ خدا، یہ ہے وہ اللہ۔ قال ومن کفر فامتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار۔ ہاں لیکن اگر وہ قانون خداوندی کے خلاف عمل کرتا ہے تو اس کے نتائج اس کے لیے ناکامی کا باعث بن جائیں گے، ناکامی اس کا مقدر بن جائے گی۔ وبئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر نار کا ورڈ آیا نا، داون نار، آگ کا عذاب۔ پچھلی کلاس کے اندر بھی ہم عذاب النار کی بات کر رہے تھے۔ نار اور نور ایک ہی مادہ ہے۔ نور جو ہے وہ پازیٹیو استعمال کیا جاتا ہے اور نار جو ہے وہ نیگیٹو استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ مناورہ کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں جھگڑا اور آپس میں عداوت و سرکشی۔ عداوت اور سرکشی کے لیے نار کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ نور کا ورڈ ہمیشہ پازیٹیو استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا نور ہو یا نار ہو، دونوں کی خاصیت یہ ہے کہ نظر آنے والی چیزیں ہوتی ہیں، غیر مرئی نہیں ہوتی۔ نور یا نار دونوں وہ ہوں گی جو نظر آئیں گی۔ عربی لغت کے اعتبار سے جو چیز نظر نہیں آتی ہے اس کو نہ نور کہہ سکتے ہیں نہ نار کہہ سکتے ہیں۔ اب لے جائیں ذرا وہ نوری اور ناری، وہ آتے ہیں نا جن جو ہے وہ نار سے بنے ہیں تو نظر نہیں آئیں گے۔ وہ بھائی نار کا تو ورڈ ہی بتا رہا ہے کہ نظر آئیں گے، وہ جن کیا ہوا جو نظر نہ آئے اگر نار سے بنے ہیں تو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ وہ جن کیا ہوئے جو نار سے بنے ہیں وہ نظر نہ آئے، کہ جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ نار، اور نار تو وہ ہے جو نظر آئے اور نور تو وہ ہے جو نظر آئے۔
نار کی تو خاصیت یہی ہوتی ہے، نور کی خاصیت یہی ہوتی ہے۔ اچھا، قرآن نے نور اور نار دونوں ورڈ کو قرآن کے اندر استعمال کیا ہے، اور دونوں ورڈز کو حقیقی معنی سے الگ میٹافوریکلی استعمال کیا ہے، مجازی معنی میں استعمال کیا ہے۔ ایک جگہ تو مجازی معنی میں استعمال کرتے ہیں، قرآن و نور مبین، قرآن کو کہا نا نور مبین، دکھائیں مجھے کہاں ہے اس کے اندر روشنی؟ نور کی جو خاصیت روشنی ہوتی ہے نا، وہ چمک رہی ہوتی ہے، چمک رہا ہے میرے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، چمک رہا ہے، روشنی آ رہی ہے اس کے اندر، روشنی کے لیے میں نے الگ سے جو ہے وہ لائٹ جلائی ہوئی ہے۔ اگر اس میں سے روشنی کر رہی ہوتی تو مجھے لائٹ جلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں جب نور کا ورڈ آیا تو حقیقی معنی میں نہیں آیا، میٹافوریکلی آیا، مجازی معنی میں آیا۔ اور جب نار کا معنی آیا تو ایک جگہ قرآن نے بیان فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی بھی مخالفین نے آگ کو بھڑکایا حرب کے لیے، اطفأها اللہ، اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا۔ کبھی بھی یہاں پر حقیقی معنی بیان نہیں کریں گے، کیونکہ لڑنے کے لیے آگ جلانے کی ضرورت کیا ہے؟ آگ بھڑکانے کی ضرورت ہے، معاشرے کے اندر لوگوں کے دل میں عداوت اور بغض کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہے آگ، جھگڑے کی آگ بھڑکانے کی۔ تو اللہ کیسے بجھا رہا ہے؟ اس جھگڑے کی آگ کو اللہ کلام اللہ کے ذریعے بجھا رہا ہے، حزب اللہ کے ذریعے بجھا رہا ہے، اس عداوت کو ختم کرتا ہے۔ فرمایا نا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، لوگوں کے درمیان میں تالیف پیدا کرتا ہے، ان کو ضم کر دیتا ہے ایک دوسرے کے دلوں کو، ایسے آگ کو ختم کرتا ہے۔ تو نہ نور حقیقی معنی میں آیا قرآن میں، تو پھر نار حقیقی معنی میں کیسے آ گیا؟ جو نار قرآن کی آیت بیان کر رہا ہوں وہ حقیقی معنی میں، مجازی معنی میں کبھی ترجمہ نہیں کریں گے حقیقی معنی کے اندر۔ تو پھر وہ جو نار کا ورڈ ابلیس کے لیے استعمال کیا گیا وہ حقیقی معنی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی تو مجازی معنی میں لیا جائے گا نا پھر۔ اور پھر جہاں اصحاب النار کے ورڈ آیا ہے تو اصحاب النار کہاں سے حقیقی معنی میں ہو گیا؟ اصحاب النار، نار القوم کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں کہ قوم جو ہے ہلاکت اس کا مقدر بن گئی۔ نار القوم عربی زبان میں ایک عبارت ہے، نار القوم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ ناکام ہو گئی اور جو ناکامی اس کا مقدر بن گئی، نار القوم کا مطلب ہے۔ تو نار کا جو لفظ ہے، کیونکہ آگ میں خاصیت ہوتی ہے، آگ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آگ چیزوں کو جلا کر ان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے اور اس کی ترقی کو روک دیتی ہے۔ آپ کسی زندہ جسم کو آگ میں ڈال کے دیکھ لیجئے، اس کی اسکن جو ہے وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ آگ کی خاصیت ہوتی ہے کہ آگ جو ہے وہ زندگی کو ختم کرتی ہے، اس کی جو افزائش ہے اس کو روک رہی ہوتی ہے۔ پانی جو ہے افزائش کو بڑھا رہا ہوتا ہے، اس کا اپوزٹ بن کے آیا ہے۔ تو عذاب النار کا مطلب یہی ہے کہ ہلاکت جو ہے، جو اس کے اعمال کے نتائج ہیں وہ اتنے تباہ کن ہوں گے کہ ناکامی اس کا مقدر بن جائے گی۔ یہ عذاب النار، جب قرآن نے اس کو عذاب النار کہا ہے تو ہمارے ذہنوں میں فوراً سے ایک وہ آگ آ جاتی ہے جو آتش کدے میں جل رہی ہوتی ہے، جو لوگوں کو جلا کے راکھ کر رہی ہوتی ہے۔ تو بھائی راکھ کرنے کی وجہ سے ہی تو اس کا میٹافوریکلی معنی لیا گیا ہے، قرآن کے اندر مجازی معنی استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ نور کا استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ نور کا ورڈ استعمال کیا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ، قرآن نے جگہ بیان کیا ہے کہ نور کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے۔ تو نور کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی الگ سے کوئی چیز آئے گی نور جس کو نور کہا جائے گا، وہ بھی مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب آپ لے جائیے نار ابلیس کی طرف، جن کی طرف، جو جن کو کہتے ہیں نا یہ نار سے بنے ہیں، سب چیزوں پہ اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں، وہ ساری گتھیاں جو ہیں وہ سلجھنا شروع ہو جائیں گی ایک معنی کے سمجھنے سے، کہ جب یہ مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہے تو حقیقی معنی آپ کس طرح سے مراد لیں گے اس کا۔ عذاب النار، ان کے جو اعمال کے نتائج ہیں وہ اتنے ہلاکت خیز ہوں گے کہ ان کی صلاحیتوں کو جلا کے راکھ کر دیں گے، ناکامی مقدر بن جائے گی ان کا۔ تو ان کے لیے پھر یہ الفاظ صادر آئیں گے عذاب النار، نار کا عذاب ہے یہ۔ وبئس المصیر، اور یہ جو مقام ہوگا جس مقام پر یہ مخالف اللہ کے قانون کے خلاف عمل کرنے والا پہنچ جائے گا، یہ مقام
بدترین مقام و بدترین ٹھکانہ ہوگا وہ بئس المصیر، جس کو اللہ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، جب تک اپنے اعمال کو چینج نہیں کرے گا ہمیشہ اس میں جلتا رہے گا، خالدین فیہا ابدا۔ یہ تو قرآن کے مختلف مقامات ہیں، میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ تو یہاں تک میں اس کو رکھتا ہوں، آیت نمبر 126 پہ ہی آج ہمارا درس جو ہے وہ اس کا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ یہاں پر یقیناً آگ، نور اور نار، اس کا معنی بالکل واضح ہو گیا ہوگا، اور قرآن نے جس طریقے سے منظر کشی کی ہے رزق کی، ثمرات کی اور بلد کی، وہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی آیات کو اگلی کلاس میں دیکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔